واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، معصوم بچوں، میں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو برکت اور فضیلت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور جس کو رمضان المبارک کا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس وقت آدھا شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہو چکا ہے اور آدھا باقی ہے۔ اس کے بعد وہ مہینہ جسے میں اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، اپنی تمام برکات کے ساتھ، اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ، اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ تمام عالم والوں پر سایہ فگن ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر ایک نفل کو ادا کیا جائے ایک فرض کے برابر ثواب آتا ہوگا، اور اگر ایک فرض کو اس مہینے کے اندر ادا کیا جائے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب آتا ہوگا۔ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ یہ میری اور آپ کی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اور آپ پچھلی سال بھی اس مہینے کو پایا تھا، اور آئندہ سال بھی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہاں تک پہنچائے؟ رمضان المبارک کے اور مقدس مہینے تک پہنچائے، تاکہ اس کے برکات کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کے عشروں کو، اس کی رحمتوں کو ہم بھی اپنے نامہ اعمال میں اچھے اعمال کر کے ان کو حاصل کر سکیں۔ اور مجھے اور آپ کو بھی جنت کی طلب ہے۔ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، ایک دوزخ بنائی ہے۔ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ کہیں کہ میاں شیطان نہیں مانتا تو میری اور آپ کی بے وقوفی ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا ہے، شیطان کو بند کر دیا ہے، اور مجھے اور آپ کو کیا دے دی ہے؟ چھوٹ دے دی ہے اور آسانی دیتی ہے۔ یعنی اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے سے، خیر و بھلائی کے کام کرنے سے، اور روزوں کی پابندی کرنے سے شیطان بھی نہیں بہکا سکتا، شیطان بھی نہیں پھسلا سکتا۔ لیکن میری اور آپ کی غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے میں اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں اور اس کی بھی قدر نہیں کر پاتے، اس کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ ایک دور ہوگا، اور میں نے اور آپ نے وہ مشہور حدیث بھی سنی ہوگی کہ جہنمی جہنم میں جا رہا ہوگا اور جنتی جنت میں جا رہا ہوگا، دونوں کو پچھتاوا ہوگا، دونوں کو پچھتاوا ہوگا۔ اب جہنم میں جہنمی جا رہا ہے، اس کا پچھتاوا تو میں اور آپ جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، سب کو پچھتاوا ہوگا، سب کو افسوس ہوگا۔ لیکن ایک جنتی جنت میں جا رہا ہے پھر بھی پچھتا رہا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہی ہے کہ جب وہ جنتی جائے گا جنت کے اندر، اور وہ دیکھے گا کہ ایک بھائی وہ بھی ہے جس نے مجھ سے کہیں زیادہ، میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کو پڑھا تھا، لیکن اس نے 101 مرتبہ پڑھا تھا۔ اس 101 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے مقام کو مجھ سے اونچا کر رکھا ہے۔ اب جنتی پچھتائے گا، کاش میں بھی ایک مرتبہ اور زیادہ کیا کہہ لیتا؟ سبحان اللہ کہہ لیتا۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا، اس وقت پر ہاتھ رکھ کے اور ہتھیلی پہ ہتھیلی ملنا اور افسوس کرنا میرے لیے کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ کارگر ثابت اب ہو سکتا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں، آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس مقدس مہینے کی تیاری کرنی ہے، اس مبارک مہینے کی تیاری کرنی ہے۔ اس مہینے میں نفلی روزوں کا اہتمام کر کے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو اس قابل بنانا ہے تاکہ اللہ نے میرے اوپر جو 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں ان کو میں اور آپ، میرا اور آپ کا خاندان آسانی سے رکھ سکے، آسانی سے عبادت کر سکے، آسانی سے میری اور آپ کی صحت کی، میری اور آپ کا جسم کا ایک نظام بنا ہوا ہو، جس سے کہ جسم اور میری اور آپ کی صحت ان فرضی روزوں کو، اور جو فرض میرے اور آپ کے رب نے
میرے اور آپ کے اوپر اور تمام امت مسلمہ کے اوپر کیے ہیں ان کو رکھنے میں آسانی ہو، راتوں کا قیام کرنے میں آسانی ہو، قرآن کی تلاوت کرنے میں آسانی ہو، روزہ رکھ کے بھوک پیاس کی برداشت کرنا میرے لیے اور میرے اور آپ کے لیے تحمل پیدا ہو، برداشت پیدا ہو، آسانی پیدا ہو۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا میرے اور آپ کے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، میں اور آپ نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اپنی قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، تاکہ آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے، مقدس مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو جائے؟ آسانی پیدا ہو جائے، اللہ کی خوشنودی مجھے اور آپ کو پیدا ہو جائے۔ ایک تیاری تو یہ ہے کہ میں اور آپ نفلی روزوں کے اعتبار سے، نفلی عبادات کے اعتبار سے، اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنے کے اعتبار سے میں اور آپ کیا کریں؟ رمضان المبارک کی تیاری کریں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی 4-5 دن بعد میری اور آپ کی کہیں رشتہ داری میں، گھر خاندان، محلے پڑوس میں کوئی شادی ہے، تو میں اور آپ ان 5 دن پہلے ہی سے اپنے گھر کا نظام بنا لیتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں ہمیں شادی میں جانا ہے اور فلاں تاریخ میں ہمارے گھر کی ضرورتیں یہ ہیں۔ ان ضرورتوں کو میں اور آپ 5 دن پہلے آسانی کے ساتھ مہیا کر لیتے ہیں اور اپنے گھر کے نظام کی ساری تیاری کر کے چلتے ہیں کہ آئندہ سال یا آئندہ تاریخ میں ہمیں فلاں جگہ شادی میں جانا ہے، کسی فنکشن میں جانا ہے، اس فنکشن میں ہم جائے تو ہمارے گھر کا نظام کیا ہے؟ درہم برہم نہ ہو، ہمارے گھر کا نظام نہ بگڑے، اس کی تیاری میں اور آپ پہلے ہی سے کر کے چلتے ہیں۔ تو جب مجھے اور آپ کو دنیا کی اتنی فکر ہے، اپنے گھر کے نظام کی اتنی فکر ہے، اپنی شادی بیاہ محلے پڑوس میں اور اپنے یار رشتہ داری کی شادیوں کی اتنی زیادہ فکر ہے، وہ رب جس نے مجھے اور آپ کو وہ مہینہ عطا کیا ہے اور وہ مہینہ آئندہ آنے والے دنوں میں میرے اور آپ کی اپنی تمام برکات کے ساتھ، اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ میرے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہوگا، اس کی تیاری مجھے اور آپ کو آج ہی سے کرنی ہے، تاکہ رمضان المبارک میں کوئی گھر کا کام ہے، کوئی گھر کی ضرورت ہے، کوئی دکان کا کام ہے، کوئی بازار کا کام ہے، کوئی محلے پڑوس میں کسی مارکیٹ میں جانے کا کام ہے، کسی رشتہ داری میں جانے کی کوئی ضرورت ہے، اس ضرورت میں رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور ہمیں پریشانی نہ ہو کہ ہمیں وہ بھی ضرورت پوری کرنی ہے، بلکہ ان تمام کی تمام ضرورتوں کو مجھے اور آپ کو آج ہی سے کرنا ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں آنے سے پہلے ہی سے کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا، تلاوت کرنا، راتوں کو قیام کرنا، تراویح کا ادا کرنا، راتوں کو تہجد، دن میں اوابین، اشراق اور دیگر عبادتوں کا کرنا میرے اور آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ ایک تیاری تو یہ ہے کہ گھر کا نظام ہے، گھر کی ضرورتوں ہیں، ان ضرورتوں کو میں اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے کر لیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو رمضان میں پریشانی نہ ہو، ہمارے اوپر یہ بوجھ نہ ہو، یہ پریشانی اور مشکل رمضان کے مہینے میں نہ پڑے کہ ہمیں گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ ان تمام کی تمام ضرورتوں کو مجھے اور آپ کو آج ہی سے کرنا ہے اور رمضان المبارک کے مہینہ آنے سے پہلے کرنا ہے، تاکہ رمضان المبارک کے اور مقدس مہینے میں اللہ کی عبادت کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا، اس مہینے کی قدر کرنا، اس مہینے کی قدر و قیمت کو جاننا اور پہچاننا میرے اور آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ نشاط کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ میں اور آپ اس میں راتوں کا قیام بھی کر سکے، دنوں میں روزوں کا اہتمام بھی کر سکے اور دیگر عبادت بھی کر سکیں۔ دوسری تیاری یہ ہے، خاص کر میں اپنے ان نوجوانوں سے، ان بھائیوں سے کرنا چاہوں گا اور ان اپنے بڑے بزرگوں سے کہنا چاہوں گا جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، جن کے ہوٹل ہیں، جن کے دکان ہیں، جو ٹھیلیوں پر اور ریڑھیوں پر کھانے کا انتظام کرتے ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ میں اور آپ دنوں میں ٹھیلی نہ لگا کر، دنوں میں اپنی ہوٹلوں کو نہ کھول کر، دنوں میں کھانے کا انتظام نہ کر کے، میں اور آپ اسی کھانے کے انتظام کو، میں اور آپ اسی ٹھیلے اور ریڑھی پہ جو کھانے کا انتظام میں اور آپ کر رہے ہیں، اسی انتظام کو میں اور آپ کہاں کریں؟ افطاری کے وقت میں کریں، سحری کے وقت میں کریں۔ اب اگر ایسے بھائیوں کو، ان ہوٹل والوں کو، ان ریڑھی اور ٹھیلے والوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ میاں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی قدر کو جانیے، اس کی قیمت کو پہچانیے، وہ شکایت کرتے ہیں، وہ غلہ کرتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنی شکایت درج کرتے ہیں کہ میاں اگر ہم ٹھیلا نہیں لگائیں گے، ہم ریڑھی نہیں لگائیں گے، ہم دن میں ہوٹل نہیں کھولیں گے، دن میں ہوٹلوں
پر آ کر ہمارے یہاں لوگ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اپنے پیٹ کو کہاں سے پالیں گے؟ بچوں کی پرورش کہاں سے کریں گے؟ خاندان کی پرورش ہم کہاں سے کریں گے؟ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، روزی کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ اگر میں اور آپ دن میں ہوٹل کھول رہے ہیں، دن میں ریڑیوں پر کھڑے ہو کر بریانی کا اور قورموں کا میں اور آپ ٹھیلا لگا رہے ہیں، تو خدا کی قسم کھلم کھلا اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے رب نے تو مجھے اور آپ کو اجازت دی ہے روزوں کا اہتمام دن میں کیا جائے، اور میں اور آپ اپنی ٹھیلی کو لگا کر، اپنی ہوٹلوں کو کھول کر، اپنی ریڑیوں پر دیگ اور بریانی کا انتظام کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کے کھانے کا انتظام یہاں ہے، بریانی کا انتظام یہاں ہے، قورموں کا انتظام یہاں ہے، فلاں چیز کے کھانے کا انتظام یہاں ہے؟ یہ روزے کی توہین ہے، یہ روزے کو ذلیل کرنا ہے، یہ اللہ سے اعلان کرنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے اللہ آپ نے تو ہم سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں نے تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ بوجھ، یہ پریشانی، یہ مصیبت صرف آپ ہی کے اوپر ڈالی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے کی امتیں جتنی بھی ہے کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حال میں ہر ایک امت پر، ہر ایک قوم والوں پر کیا ہے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی شکل اور صورت اور ہوا کرتی تھی، لیکن میرا اور آپ کے رب نے تمام کے تمام انبیاء کو بھیجا، تمام کے تمام انبیاء کے ساتھ ان کے قوموں کو بھیجا، ہر ایک قوم پر میرے اور آپ کے رب نے ان کو حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا۔ تو میرا اور آپ کا رب تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے مجھے رب کہنے والو، اے مجھے رازق ماننے والو، اے مجھے اپنی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش کہلانے والو، اور مجھے تمام عالم کا رب کہلانے والو، میں تمہارے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض کر رہا ہوں۔ لیکن میں اور آپ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر، اپنی ہوٹلوں کو کھول کر، اپنے ریڑوں پر بریانی کا انتظام کر کے، قورموں کا انتظام کر کے، گلیوں میں، روڈوں پر، سڑکوں پر میں اور آپ اعلان کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں یہ ہمارے لیے لائق نہیں ہے، ہم اس روزے کی توہین کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اللہ سے اعلان کر رہے ہیں۔ اور شکایت یہ ہے کہ ہم اپنا پیٹ کہاں سے پالیں گے، ہم اپنے بچوں کی پرورش کہاں سے کریں گے، ہم میاں دن میں ٹھیلا نہیں لگائیں گے تو کہاں سے ہمیں کھانے کو ملے گا؟ خدا کی قسم اعتقاد میرا اور آپ کا اللہ پر ہو، یقین میرا اور آپ کا اللہ پر ہو، وہ اللہ جو پورے دن میں روزی دینے پر قادر ہے، وہی اللہ افطاری کے وقت میں ایک گھنٹے پر وہ 12 گھنٹے سے زیادہ، 24 گھنٹے سے زیادہ اس ایک گھنٹے میں مجھے اور آپ کو روزی دینے پر قادر ہے، میرے اور آپ کی اولادوں کے پیٹ بھرنے پر قادر ہے۔ میرا یقین تو اللہ پر ہو، میرا اعتقاد تو اللہ پر ہو، میرا یقین اور میرا فیصلہ تو اللہ پر ہو کہ مجھے روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن میں اور آپ اعلان توہین کرتے ہیں۔ ایک دور وہ تھا غیر بھی شرمایا جا کر مجھ سے اور آپ سے شرم میں محسوس کرتا تھا اگر کوئی ایمان والا غیر ایمان والے کے سامنے اس مہینے میں نکل جایا کرتا تھا، وہ کسی چیز کو کھا رہا ہے، کسی چیز کو پی رہا ہے، ایک غیر مسلم بھی مجھ سے اور آپ سے شرم کرتا تھا، حیا محسوس کرتا تھا کہ ایک ایمان والا آ رہا ہے، اس نے روزہ رکھ رکھا ہے۔ لیکن آج تو میں اور آپ اس روزے کی توہین کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا نوجوان دکانوں پر کھڑے ہو کر، ٹھیلیوں پر کھڑے ہو کر، ریلوں پر کھڑے ہو کر اور شہروں کی جگہ جگہ ہوٹلوں پر جا کر اس روزے کی توہین کرتے ہیں۔ میں اور آپ شرم محسوس نہیں کرتے، حیا محسوس نہیں کرتے۔ میرا اور آپ کا نوجوان سوچتا ہے کہ ہم اگر روزہ رکھیں گے ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہماری صحت میں کمی آ جائے گی، ہماری تندرستی میں کمی آ جائے گی۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ اس مہینے کے روزوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن میں اور آپ تو ہوٹلوں کو کھول کر، ریڑیوں کو کھول کر، ٹھیلوں کو لگا کر اللہ سے اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو کیا ہوا، دن میں ہمارے یہاں کھانے کا انتظام ہے، بریانی کا انتظام ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر اعتقاد رکھیں، اللہ کے فیصلے پر قادر ہو اور اللہ کو قادر مانے، اللہ کو رزاق مانے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ وہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے خاندان کو، میرے اور آپ کے معاشرے کو روزی دینے پر قادر ہے، میری اور آپ کی نیت سے کہیں زیادہ دینے پر قادر ہے۔ میں اور آپ ان ہوٹلوں کو روزے کی حالت میں بند رکھے، اپنے ٹھیلوں کو، اپنی ریڑیوں کو خدا کی قسم اللہ پر یقین کر کے، اس پر اعتقاد کر کے ان کو بند رکھیں، اور اسی ٹھیلے کو، اسی ریڑی کو، اسی ہوٹل کو میں اور آپ افطاری کے وقت میں کھولیں، اللہ پر یقین کریں، اللہ کے فیصلے پر یقین کریں۔ خدا کی قسم اسی افطاری کے وقت میں میرا اور آپ کا رب پورے
دن میں اتنی روزی نہیں دے سکتا جتنی کہ اس 1 گھنٹے میں مجھے اور آپ کو روزی دے سکتا ہے۔ میرا یقین کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، اللہ کی ذات پر ہو، اللہ کے فیصلے پر تو ہو، لیکن مجھے اور آپ کو تو یقین نہیں ہے، ہوٹل والوں کو یقین نہیں ہے، ریڑے اور ٹھیلے والوں کا یقین نہیں ہے۔ ان کا یقین بنا ہوا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھڑا ہونا ہے اور روزے کی توہین کرنی ہے اور روزے کو کھلم کھلا ذلیل کرنا ہے، لوگوں کو بلا کر لوگوں کے پیٹوں میں جہنم کو بھرنا ہے اور اللہ کے سامنے جنگ کا اعلان کرنا ہے۔ یہ یقین میرا اور آپ کا بنا ہوا ہے، تب مجھے اور آپ کو روزی مل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرا اور آپ کا راب، میری اور آپ کی روزی گراہکوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میں نے اور آپ نے تو کیا سوچ رکھا ہے؟ گراہک آئیں گے مجھے روزی ملے گی، گراہک آئیں گے میری دکان کھلے گی مجھے روزی ملے گی۔ میری روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ان گراہکوں کے دل میں میری محبت کو ڈالنا، میری دکان کی، میرے کاروبار کی محبت کو ڈالنا، یہ اللہ کے حق میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ انہی گراہکوں کے دل میں یہ بھی ڈال سکتا ہے کہ ایک بندہ ہے جو پورے دن میں روزہ رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، رات کو تراویح کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، لیکن دن میں اپنی ہوٹل کو نہیں کھولتا، روزے کی نسبت سے اپنی دکان کو، اپنے مکان کو، اپنی ریڑھی اور ٹھیلوں کو نہیں لگاتا، ایک روزے کی نسبت سے ایک روزے میں شرم محسوس کرتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت کو جانتا ہے، ان کی گراہکوں کے دل میں میرا اور آپ کا رب ڈال سکتا ہے کہ جاؤ فلاں آدمی کی دکان پر جاؤ، فلاں آدمی کے ہوٹل پر جاؤ، فلاں آدمی کے ٹھیلے اور ریڑے پر جاؤ، وہ افطاری کے وقت میں لگاتا ہے، ہمیں تو صرف وہیں سے بریانی لانی ہے، ہمیں تو صرف کھانا وہیں سے لانا ہے۔ وہ نیک آدمی ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، وہ روزے جیسی جہالت میں اور ان مشکل کن حالات میں بھی وہ دن میں اپنی دکان کو، اپنی ریڑھی کو، اپنے ٹھیلوں کو اور اپنی ہوٹلوں کو نہیں کھولتا۔ رمضان کی قدر و قیمت میں، رمضان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے میں، رمضان میں عبادت میں مشغول رہتا ہے، دن میں روزہ رکھ کر اس کی قدر کرتا ہے۔ تو ہمیں تو فلاں ہوٹل پہ سے، فلاں ریڑھی اور ٹھیلے پر جا کر ہمیں کھانا لینا ہے، تو ان گراہکوں کو جو دن میں میرے پاس آنے والے ہیں انہی کے دل میں اللہ ڈال سکتا ہے کہ افطاری کے وقت میں جاؤ، اس کی ریڑھی اور ٹھیلا لگا ہوا ہے، اس کی ہوٹل کھلی ہوئی ہے، آپ وہاں سے جا کر خریدیں۔ تو انہی گراہکوں کے دل میں ڈالنے والا میری اور آپ کی محبت صرف اور صرف میرا اور آپ کا رب ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھے کہ گراہکوں پر میری اور آپ کی روزی منحصر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ میں اور آپ روزے کے مقام کو سمجھے، اس کے مرتبے کو سمجھے۔ وہ روزہ کہ جس کی ایک رات میں ایک روزے دار روزے سے ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی کلام مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا رب فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے، اس کو مزین کیا جائے۔ یہ میرا اور آپ کا رب ایک روزے دار کے بارے میں فرشتوں کو حکم کرتا ہے، لیکن میں اور آپ تو روزے کی توہین کر رہے ہیں، روزے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے اور آپ کے لیے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں میری اور آپ کی جنت کو سجایا جاتا ہے، اس کو مزین کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا، فضیلتوں والا اور مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میرا اور آپ کے لیے ہونا تو یہ چاہیے میں اور آپ اللہ کی مغفرت کی طرف کو دوڑیں، اللہ کے گھروں کی طرف کو دوڑیں، اللہ کو منائے، اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ کیوں؟ میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور مجھ سے اور آپ سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ میں اور آپ کہہ رہے ہیں یا صحابہ کہہ رہے ہیں وہ جنت کیسی ہے؟ عرضها كعرض السماء، میرے اور آپ کے رب نے بتلایا کہ زمین و آسمان جتنی ہے اور جتنی ان کی عرض ہے اس کی اتنی ہی عرض کس کی ہے؟ جنت کی ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک زمین کو دیکھا ہے، ایک آسمان کو دیکھا ہے، آسمان کو بھی نہیں دیکھا بلکہ گھٹا کو دیکھ کر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ اگر جنت کو دیکھیں، جنت کی عرض کو دیکھیں، اس کی گہرائی کو دیکھیں، میرے اور آپ کے رب نے وعدہ تو کیا ہے، وعدہ تو کیا ہے، لیکن اس کی چوڑائی کو، اس کی گہرائی کو نہیں بتلایا ہے، لیکن بتلایا کیا ہے کہ جتنی یہ زمین و آسمان ہے، جتنی یہ زمین ہے، اس کے نیچے جتنی زمینیں ہیں، جتنا یہ آسمان ہے، اس کے اوپر جتنے بھی آسمان ہے، اس کی عرض اتنی بڑی ہے جتنی کی ان آسمانوں کی ہے۔ اور آگے فرمایا وہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن میں اور آپ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جیسے بھی اللہ کے حکموں کی توہین کرتے ہیں، ان کو ذلیل سمجھتے ہیں، ان کو رسوا سمجھتے ہیں، اس کو کھلم کھلا اعلان کر کے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ نے جہاں شعبان المعظم کا مہینہ عطا کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے تک بھی مجھے اور آپ کو پہنچائے، تاکہ میں اور آپ ایک نفل ادا کریں، ایک فرض کے برابر ثواب ہو۔ میں اور آپ ایک فرض ادا کریں، مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کا رب 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرے۔ بہت سے مومنین تو وہ بھی ہیں، بہت سے مخلص بندے تو وہ بھی ہیں کہ رمضان المبارک کی ایسی تیاری کرتے ہیں، ایسی تیاری کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ہی اپنی مال کی، اپنی سرمایے کی اگر زکوٰۃ بھی نکالنی ہے تو اس کا انتظام، اس کو کنورٹ کر کے اور اس کا حساب کتاب کر کے پہلے ہی سے رکھ لیتے ہیں، تاکہ مقدس مہینہ چل رہا ہو اور ہم زکوٰۃ کی حساب و کتاب میں لگ رہے ہوں، وہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ بھی اگر زکوٰۃ نکالنی ہے، نیک کام کرنے ہیں، کوئی بھی گھر کی ضرورت ہے، اپنے جسم کی ضرورت ہے، اپنی تمام ضرورتوں کو اس برکت والے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے میں اور آپ پورا کریں۔ بہت بہتر تو یہی ہے کہ میں اور آپ کیا ہے رمضان سے پہلے پہلی اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے۔ لیکن اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ایک خرچ کریں گے، ایک کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے میں 70 میرا اور آپ کا رب عطا کرے گا، تو اس کا حساب میں اور آپ پہلے ہی سے لگا کر رکھیں، تاکہ آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی سستی اور کاہلی میری اور آپ کی طرف سے نہ ہو، میرے اور آپ کے نوجوانوں کی طرف سے نہ ہو۔ میں اور آپ اس مہینے کی قدر کریں، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانیں، وہ مقام اور مرتبہ کہ جس مہینے کی ہر رات میں ایک روزے دار کے لیے جو راتوں کا قیام کر رہا ہے، راتوں کو جاگ رہا ہے، تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن سننے اور سنانے کا اہتمام کر رہا ہے، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، میرا اور آپ کا رب ہر رات میں اس مومن بندے کے لیے، اس مخلص بندے کے لیے اس کی جنت کو آراستہ کر رہا ہے، اس کی جنت کو مزین کر رہا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کو میں اور آپ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھے، اس کی تیاری کریں، اس کی اچھی طرح سے استقبال کریں، جیسے ایک مقام اور مرتبہ میں اور آپ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کو دیتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے ناشتے کا، اس کے کھانے کا، اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں اور آپ انتظام کر کے اپنی کچن میں رکھ لیتے ہیں، تاکہ مہمان کے سامنے کہیں میرا بچہ جائے اور دکان سے کوئی چیز لاتا ہوا وہ دیکھے تو شرم میں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ مہمان کے سامنے اچھا نہیں لگتا، اس کے اس طرح استقبال نہیں کرتا۔ اس کا اچھے سے اچھا استقبال کھانے کے اعتبار سے، ناشتے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں اور آپ اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی کچن میں تیار کر کے رکھ لیتے ہیں۔ مہمان آتا ہے، دعا سلام ہوتی ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، پیار محبت کی باتیں ہوتی ہے، پیار محبت کے ساتھ کھانے کا انتظام ہوتا ہے، ناشتے کا انتظام ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس مبارک مہینے کی تیاری بھی ایسے ہی کرنی ہے جیسے کہ ایک مہمان کے آنے سے پہلے میں اور آپ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی بھی تیاری مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اس سے پہلے کرنی ہے، تاکہ اس مقدس مہینے میں صرف اور صرف مجھے اور آپ کو دن میں روزے کا اہتمام کرنا پڑے، راتوں کا قیام کرنا پڑے، دل میں جہاں تک جیسا وقت ملے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، دیگر عبادت میں، اللہ کے ذکر میں اور آپ مشغول رہیں، کسی اور ضرورت میں اور آپ کیا ہے مشغول نہ رہیں۔ تو اس مقدس مہینے کی مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے استقبال بھی کرنا ہے، اچھی طرح سے اس کے مقام اور مرتبے کو بھی پہچاننا ہے، اچھی طرح سے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، تاکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ پچھلی سال نہ جانے ان دنوں میں کون کون میرے اور آپ کے درمیان میں موجود تھے، اس سال وہ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے خوش قسمتی ہے اور اس کی طرف سے مجھے اور آپ کو نعمت عطا کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی رمضان المبارک میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، میرے اور آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، میرے اور آپ کے خاندان، معاشرے اور والدین کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کو غنیمت سمجھے، بہتر سمجھے، اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانے، اس کی تیاری، اس کے استقبال میں اور آپ آج ہی سے شروع کریں، تاکہ رمضان میں کسی بھی طرح کی اس کے روزے کا اہتمام کرنے میں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنے میں مجھے اور آپ کو پریشانی نہ ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ تو آخر